اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بیعت کس سے کی جائے۔ دیکھیں، بیعت کرنے کے لیے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ عام آدمی جو ہے براہ راست نہ کر سکتا ہے، نہ کروا سکتا ہے۔ عام آدمی جو ہے، اس کے لیے خاص آدمی ہیں جن کے پاس یعنی اس کی تفصیل یہ ہے، یعنی بیعت کے قابل لوگوں کی تفصیل یہ ہے، یعنی آپ کس سے بیعت کریں گے تو بیعت کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جاہل نہ ہو، عالم ہو، یعنی وہ جانتا ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے جانتا ہو۔ یہ نہیں کہ اس کو قرآن اور حدیث کا کوئی معلومات ہی نہیں ہے، تو بنیادی طور پہ تو یعنی راستہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کے راستے کے بارے میں علم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی زندگی گزارنے کے صحیح طریقوں سے واقف ہو اور قرآن اور حدیث کی معلومات رکھتا ہو۔ درس نظامی کی سرٹیفکیٹ کی یعنی کوئی وہ نہیں ہے اس میں شرط۔ ہر وہ شخص، اس میں پہلی صفت یہ ہونی چاہیے جو بیعت لے تو وہ اللہ کے راستے سے واقف ہو، نمبر 1۔ دوسرا، اس راستے پر چل بھی رہا ہو، خود بھی اللہ کے راستے پر ہو۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک بات آپ کو معلوم بھی ہوتی ہے لیکن انسان اس پہ عمل نہیں کرتا۔ تو جو علم یعنی جو عالم ہو اور عامل ہو، یعنی اللہ کے راستے کا پتہ بھی ہو اور اس راستے پر چل بھی رہا ہو، یہ 2 صفات ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اس کے پاس اجازت بھی ہو، بیعت لینے کی اجازت ہو۔ اور یہ اجازت جو ہے، یہ آپ دیکھیں ہمارے جو سلاسل تصوف ہیں، ان کے ایک شجرہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا حکمت ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں۔ دیکھیں، یہ بیعت جو ہے اسلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو جو وارث نبی ہوتا ہے اس کے پاس ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات بعض علماء ہوتے ہیں ان کے پاس ظاہر ہوتا ہے، باطن نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک لنک کی شرط ہے کہ وہ انسان، اس کا ایک لنک ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یعنی اللہ سے رابطہ سب سے پہلے جو ہے یعنی رابطہ کروانے والے، بیعت کروانے والے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب ان کا اللہ سے ایک خاص تعلق تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے دربار کے میں حضوری رکھتے تھے، ظاہر ہے ان کی بات اللہ کی بات ہوتی تھی۔ وہ یعنی وہ کامل انسان جو ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ تو میری وحی ہوتی ہے جو کرتے ہیں، یعنی ان کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی اجازت اور منظوری سے کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو وارثین نبی ہیں وہ ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور منظوری سے کرتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص رحمت اور خاص فیض جو ہے یہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وارثان نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک خاص تعلق، فیض کہہ لیں آپ اسے، ایک خاص نور کہہ لیں، ایک خاص رابطہ کہہ لیں، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ ایک لنک ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بیعت کے بعد جو ہے ان فیوز و برکات جو کہ اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے مثال کے طور پر، تو اس کا دل تو عرش الہی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی صحبت آپ کی روح پر اثر انداز ہوگی۔ جیسے کہ آپ ہیٹر کے سامنے بیٹھ جائیں تو آپ کو اس کی گرمی محسوس ہوگی نا، یا آپ اے سی کے سامنے بیٹھ جائیں تو آپ کو اس کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی نا۔
اسی طرح وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، رسول کا نائب ہوتا ہے، اور اس کا دل جو ہے چونکہ صاف، اس نے اپنا دل صاف کر لیا ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، تو اس کا دل عرش الہی ہوتا ہے، اس کی صحبت میں آپ کو وہ فوائد ملتے ہیں اور جو کہ ہونے چاہیے، جو کہ ملنے چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم